السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے ناول جانے عشق کی ایپیسوڈ 8 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اور اب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ آج اس کا ٹیچر بننے کا پہلا دن تھا۔ اس نے پھپھو کو منا لیا تھا اور آج اس کی اسٹوڈنٹ پہلی بار ان کے گھر آئی تھی۔ یہ بات تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ میتھ میں بالکل بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اتفاق سے پتہ چلا تھا کہ اسے 8ویں کے میتھس میں بھی ٹیچر نے ترس کھا کر 1 نمبر دیا تھا اور ورنہ شاید یہ فیل ہو جاتی۔ اس کا نام انایا تھا اور انایا اپنے نام کی طرح بے حد پیاری تھی۔ انایا، تم نے پھر سے غلط کیا ہے نا؟ تم اس کا طریقہ کار سمجھو، پھر اسے حل کرنے کی کوشش کرو۔ رٹا مارنے سے یہ حل نہیں ہوتا۔ اب دیکھو اسے اور حل کرو۔ یار آپی، مجھ سے نہیں ہوتا۔ مجھے پتا ہے میں پھر سے فیل ہو جاؤں گی اور سب لوگ مجھے میٹرک فیل کہیں گے۔ میں کبھی کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے برائی آواز میں بولی تھی۔ نہیں میری جان، تم بالکل بھی نالائق نہیں ہو۔ میں تمہیں سمجھاؤں گی نا، اور میری بات سمجھ کر تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ وہ اس بار بھی اس نے پورے غور سے اس کے سوال کو سمجھا اور پھر حل کرنے کی کوشش کرنے لگی اور آخرکار 7 بار ایک ہی سوال سمجھانے کے بعد وہ اسے سوال سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی، اتنی بار سمجھانے کے باوجود بھی امریش کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی بیزاری یا غصہ نہیں تھا۔ وہ ایک بہت ہی اچھی ٹیچر تھی، اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت پیار اور لگاوٹ سے سمجھاتی تھی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ انایا کو اس کے سمجھانے کا طریقہ بھی پسند آیا تھا اور اس کا سوال بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ روز اس کے پاس اس سے پڑھنے کے لیے آتی تھی اور اس کے ساتھ جو وقت گزارتی تھی وہ بہت اچھا گزرتا تھا۔ وہ بہت شرارتی اور بہت باتونی لڑکی تھی۔ اس کا تو کام تھا سب کے ساتھ شرارتیں کرنا، خاص کر اس کی پھپھو تو اس کی فیورٹ تھیں اس حویلی میں، کیونکہ جس طرح امریش خود اپنی پھپھو کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، بالکل اسی طرح انایا بھی ان کے ساتھ وہ حد سے زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ اس کے صرف بابا ہی تھے۔ ماں چند سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو کر چلی گئی تھی۔ اس کے بابا انہی کے کارخانے میں مینیجر کا کام کر رہے تھے اور اکثر شام میں واپسی کے وقت وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ وہ دوستی کی ہی وجہ سے امریش بھی 2-3 بار انایا کے گھر ہو کر آئی تھی۔ انایا کا چھوٹا سا گھر اس کے لیے بالکل کسی جنت جیسا تھا۔ 2 دن کے بعد اس کی 14ویں سالگرہ تھی، جس پر وہ اس کے لیے کوئی بہت اچھا سا تحفہ لینا چاہتی تھی، اور ایک بار پھر سے وہی مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں تھا اور پھپھو اپنے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کہیں جانے کو تیار نہ تھی، جبکہ چاچی بیگم نے کہہ دیا تھا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے، کیونکہ گھر کے ڈرائیور اعتبار کے قابل ہیں۔ لیکن پھر بھی پرائی بچی تھی، وہ کسی اعتبار والے شخص کو ہی بھیج سکتی تھی، ڈرائیور کے ساتھ نہیں۔ مکرش بھی شہر گیا ہوا تھا، ورنہ اس کے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد سے لے کر اب تک شناور نے مکرم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے ہر طرح کا رابطہ ختم کیے ہوئے تھا۔ شناور کی ناراضگی بہت عام سی بات تھی، وہ اکثر کسی سے بھی روٹھ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کافی دنوں تک تو کوئی ان کی ناراضگی کو نوٹ بھی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ جو بھی تھا کہیں نہ کہیں غلطی شناور کی تھی۔ اگر نازیہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی تو اس نے بھی شہ دی تھی۔ وہ تو ابھی بھی کہتا تھا کہ طیب جو کہتا ہے وہ صحیح ہے اور اسے نادیہ کے گھر رشتہ بھیج کر نادیہ سے نکاح کر لینا چاہیے، لیکن نہیں، شناور اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ گھر میں یہ بات سب کو بتا دیں، کیونکہ نادیہ کی اچھی خاصی بدنامی ہو رہی تھی۔ طیب اس سے رابطہ ختم کر چکا تھا، اس کے لیے اس کی بہن کی عزت زیادہ عزیز تھی۔ وہ خود بھی طیب سے رابطہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بہن کا معاملہ تھا، اس کا اصول تھا، اگر کوئی اس سے بات نہ کرتا تو وہ بھی آگے سے بات نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہاں اسے طیب کا غصہ اس لیے برداشت کیا تھا کیونکہ اس کی عزت کا سوال تھا۔ کہیں نہ کہیں ٹھیک تھا، لیکن شناور نے تو اپنی ہی کہانی بنا رکھی تھی اور وہ اسے سمجھا نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف آیا تو باہر ٹی وی لاؤنج میں انایا کے ساتھ امریش کو کھیلتے ہوئے پایا۔ وہ چپ چاپ سی رہنے والی لڑکی اس لڑکی کے آ جانے کی وجہ سے ہنسنے کھلکھلانے لگی تھی۔ چاچی بیگم تو کتنی بار اسے باتوں ہی باتوں میں ٹوک چکی تھیں کہ اچھی لڑکیاں یہ ساری حرکتیں نہیں کرتیں، لیکن انایا کے ساتھ وہ بھی بچی بن جاتی تھی۔ وہ دونوں مل کر الٹی سیدھی شرارتیں کرتی تھیں اور ان کے زیادہ تر شرارتی زراور مکرش کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ وہ دونوں کسی چیز کا برا نہیں مانتے تھے۔ اور تیسرا عبداللہ، اگر وہ برا مان بھی جائے تو اس کو پوچھتا کون تھا؟ ابھی کل ہی وہ دونوں چڑیلیں عبداللہ کے کمرے کا نقشہ بگاڑ کر آئی تھیں، جس پر اس نے خوب شور مچایا اور ان دونوں کو دادا سے ڈانٹ بھی پڑوائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں اس سے خفا ہو گئیں اور انہیں منانے کے لیے عبداللہ کو انہیں آئس کریم کھلانی پڑی۔ امریش سب سے کھول کر بات کرتی تھی، صرف وہی تھا جس سے ڈری اور دور رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ 3 بار اس نے
خود ہی اسے مخاطب کیا تو اس نے جواب دے دیا، ورنہ امریش نے کبھی یہ غلطی بھی نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ سب کچھ بلائے بس اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی اسے اندر تک پرسکون کرتی تھی۔ ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ فیلنگز اسے آج سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ بچپن سے ہی وہ اس کے لیے بہت کچھ سوچتا آ رہا تھا۔ اپنے ماموں کی اکلوتی بیٹی اسے بے حد عزیز تھی۔ اس نے مکرش کو لڑکی کا نام نہیں بتایا تھا، لیکن وہ بتا چکا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر مکرش نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا مکمل ساتھ دے گا۔ کئی بار تو وہ اس سے پوچھ چکا تھا کہ آخر وہ لڑکی ہے کون، لیکن ہر بار وہ اسے ٹال دیتا کہ وقت آنے پر بتاؤں گا، اور پھر مکرش اس وقت کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں واپس آتے ہی تمہیں لے جاؤں گا، عبداللہ نے صبح جانے سے پہلے اس سے کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ ابھی اور اسی وقت مجھے لے کر چلیں عبداللہ بھائی، ورنہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ شناور سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ ارے کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی ہمیں بھی بتا دیا کرو، وہ اس کے پاس آ رکا۔ وہ اسے بہت کم مخاطب کرتا تھا، اور جب بھی مخاطب کرتا تھا نہ جانے کیوں امریش کے آگے پیچھے جیسے دنیا ہی بدل جاتی تھی۔ اس کا دلکش انداز، مسکراتے لب، گہری سی آنکھیں کسی کو بھی میمورائز کر سکتی تھیں۔ وہ انایا کے برتھ ڈے آ رہی ہے نا، تو اس کے لیے گفٹ لینے جانا ہے، اور عبداللہ بھائی مان نہیں رہے۔ میں جانتی ہوں انہیں واپس آتے ہوئے شام ہو جائے گی، اور آج انایا کو میں اپنے پاس ہی رکھنے والی ہوں تاکہ اسے 12 بجے وش کر سکوں۔ رات کو یہ میرے ساتھ ہرگز شاپنگ پر نہیں جائیں گے، اور میں اس کے لیے گفٹ خریدنا چاہتی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جبکہ عبداللہ مجبور سا کھڑا تھا۔ اسے ہر حال میں اپنے ضروری کام کے لیے جانا تھا، جب کہ پھپھو انکار کر چکی تھی کہ صبح چلی جانا اور انایا کے لیے تحفہ لے آنا۔ بس اتنی سی بات پر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ اس نے فوراً حل پیش کیا، جو کہ عبداللہ کو بہت پسند آیا تھا، لیکن اسے پسند نہ آیا، کیونکہ وہ اپنے دل کی بدلتی دنیا کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کر رہی تھی۔ جب ہم کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہو، اور اس نے یہ چیز بہت شدت سے نوٹ کی تھی کہ شناور اپنے کام سے مطلب رکھنے والا انسان تھا۔ ان 2 مہینوں میں وہ نہ جانے کتنی دفعہ اس کے ہاتھوں اگنور ہو چکی تھی، کتنی دفعہ پیچھے سے پکارنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا، اور وہ اس کی طرف سے کسی طرح کی کوئی امید نہیں رکھتی تھی۔ تو پھر بہتر تھا کہ وہ اس سے دور رہے، کیونکہ دل تو یہ ساری چیزیں نہیں سمجھتا نا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پیچھے سے مگزم کی آواز پر ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس کے لیے ٹائم نکال لوں گا، اس کے قریب آ رکا تھا۔ نہ جانے کیوں شناور کی بڑھتی ہوئی بے تکلفی اسے ڈر میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شناور کسی بھی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا۔ نہیں مگزم بھائی، اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، شناور کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے فوراً کہا۔ کیوں، اس کے ساتھ کیوں چلی جاؤ گی، اور میرے ساتھ چلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور ایک اور بات، اگر میں تمہارا کزن ہوں تو میرے ساتھ بھائی جیسا رشتہ رکھتی ہو، تو شناور تو عمر میں مجھ سے بھی بڑا ہے، تم اسے بھائی کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ میں نے اسے منع کر رکھا ہے، یہ بھائی چارے والے رشتے مجھ سے نہیں نبھائے جاتے، میری کوئی بہن نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کسی کو اپنی بہن بنانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، شناور نے فوراً جواب دیا تھا، اب جلدی سے باہر آ جاؤ محترمہ، میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، میں لوگوں کی طرح مصروف ہرگز نہیں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ جبکہ جو اسے مگزم منع کرنا چاہتا تھا تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے شناور کے پیچھے باہر چلی گئی تھی۔ جب سامنے سے آتی انایا نظر آئی، آپ کہیں جانے والی ہیں اپی؟ وہ فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ بس بچے، ہم تمہارے لیے تحفہ لینے جا رہے ہیں، کل تمہاری سالگرہ ہے۔ وہ جو انایا کی سالگرہ پر سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ آپ میرے لیے گفٹ لینے جا رہے ہو اپی، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ فوراً خوش ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ ہاں تو چلو نا، تمہاری آپی تمہیں منع تھوڑی کرے گی، چلو آؤ، تمہاری آپی کی پاکٹ سے آئس کریم کھائیں گے۔ شناور نے اسے لالچ دیتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان تینوں کا یہ سفر بدلتے وقت کے ساتھ کیا کچھ بدلنے والا تھا، انہیں اندازہ تک نہیں تھا۔ پریزنٹ حال آ گیا ان کا۔ صبح صبح وہ اسے باہر چلنے کا کہہ چکا تھا۔ وہ تیار ہو کر اس کے ساتھ باہر جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں، کسی طرح کا کوئی الٹا سیدھا جواب نہیں۔ وہ یہاں آ کر بہت ہی سکون سے رہ رہی تھی۔ وہ خود بھی اس کے سکون کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اتنی اچھی تو تھی نہیں کہ اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتی، کچھ نہ کچھ تو چل رہا تھا اس کے دماغ میں، بس اسے ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کی باتوں سے کسی کا دل دکھے۔ عائشی، میری بات سنو، یہاں پر جو لوگ بھی ہیں نا، وہ سب میرے لیے بے حد خاص ہیں، بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ ان سب کے سامنے تمہاری طرف سے کسی طرح کا کوئی برا رویہ نہیں چاہتا، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کے پاس بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا، جیسے وہ اس کے دماغ کو پڑھ سکا ہو، وہ جانتا ہو کہ آگے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ بول رہا تھا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو میری طرف سے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں، چلیں باہر ناشتہ کرنے کے لیے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ نہیں، تمہیں تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے نا، دادا جان پورے 7 بجے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، اور 7 بجے کے بعد ہی ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو کھانے سے پہلے تھوڑا پیار بھی کھایا جا سکتا ہے۔ وہ اچانک ہی اپنی پٹڑی سے اترا
اس نے نوٹ کیا تھا لیکن کہا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ویسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھیں، گلے میں لاکڑ کے ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ میں وہ انگوٹھیاں کے ساتھ بریسلٹ بھی پہن رکھا تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ خود ہی اسے اپنے ساتھ لے جا کر شاپنگ کروا کر آیا تھا۔ ہاں تو تیار رہنا پڑتا ہے نا، آپ کو نہیں پتہ، یہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا، خاص کر جو ساس ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی نوٹ کرتی ہیں کہ تم میرے بیٹے کے نام کا کوئی سنگار نہیں کرتی، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ میری ساس مجھے کچھ بھی الٹا سیدھا کہے۔ تو دیکھیں میری تیاری، وہ گھوم کر اسے اپنی فراق بھی دکھا رہی تھی جس میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری بیوی اتنی پیاری ہے۔ جی میں بہت پیاری ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ بھی بہت پیارے ہیں۔ آپ بہت برے شوہر ہیں مکرش، وہ چلائی تھی، لیکن وہ ہنستے ہوئے اس کے گالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتا ہوا ہنسا۔ اچھا، وہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی جب وہ نہا کر باہر نکلا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر اس نے فوراً پہلے بھاگ کر اپنا ناشتہ دیکھا کہ کہیں اس نے کچھ ملا تو نہیں دیا۔ اس کے گھورنے پر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں ملایا۔ کسی یمنا بیگم سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ تم کیوں کسی کے لیے کچھ بناؤ گی؟ تم صرف میرے کام کیا کرو، اس نے اس سے کہا۔ تعلق کیسے نہیں ہے ان سے؟ میرا تعلق ہے، وہ یہاں کے مالک ہیں اور میں ایک نوکر، اور میرا فرض بنتا ہے میں ہر کام کروں، اور ویسے بھی مجھے میری اوقات میں رہنا چاہیے، وہ روٹھے سے لہجے میں بولی۔ زراور سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ یہ ساری بکواس کس نے کی ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سوال کرنے لگا، جبکہ زرشے نے نفی میں گردن ہلا کر اس کے ہاتھ ہٹا دیے۔ اب تم بتاؤ گی یا تھپڑ کھاؤ گی؟ زرشے، بتاؤ کس نے بکواس کی ہے؟ یہ یمنا نے۔ اسے تو میں خود دیکھ لوں گا، اس کے کچھ زیادہ ہی پر نکل آئے ہیں۔ تم یہاں آؤ، میرے پاس ناشتہ کرو آ کے۔ وہ یمنا بالکل بھی اچھی نہیں ہے، مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کہ وہ جلدی آپ کی بیوی بن جائے گی اور آپ اس کمرے میں آ جائے گی۔ وہ چھپ کر کسی کی بات سننے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے صبح یمنا اور چاچی بیگم کی باتیں سن لی تھیں، جس نے اس کے دل میں آگ لگا دی تھی۔ اور پھر اسے کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر یمنا نے اسے بہت باتیں سنائی تھیں اور کہا تھا کہ نوکرانی اپنے اور اسے اس کی اوقات میں رکھنا چاہیے، لیکن یہاں کے مالکوں نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، اور تب ہی سے اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس کے انداز پر تو مسکراتے ہوئے اسے بہت ہنسی آئی۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور تم ہی میری بیوی ہو، تمہارے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں آ سکتی، اور یمنا کا آج میں خود ہی پتہ کاٹ دوں گا، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ نہیں، آپ کسی کو مت بتائیں کہ ہمارے نکاح کے بارے میں۔ وہ جو پتہ کاٹنے کی بات کر رہا تھا، اس کو یہی لگا کہ کہیں وہ ان کے نکاح کی خبر سب کو نہ بتا دے۔ جی بیگم، میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، خود دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور تم یہاں آؤ۔ جب تم صبح ادھر میرے کمرے میں آتی ہو تو فضول سوچیں اپنے دماغ سے نکال کر آیا کرو، تاکہ مجھے بھی تھوڑا سکون ہو۔ وہ اسے کہنے لگا۔ وہ شناور کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن دادا جان اسے پریشرائز کر رہے تھے کہ رخصتی کے لیے راضی ہو جائے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دادا نے اس کے لیے اس مغرور شخص کی منتیں کی تھیں تاکہ وہ اسے اپنا لے، اس کی شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اتنے سالوں کے بعد یہاں اسے طلاق دینے کے لیے آیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے پچھلے 4 سالوں میں اس کی زندگی کس طرح سے خراب ہوئی ہے؟ کہ اب ان سب چیزوں میں صرف اپنا آپ بے قصور تصور کرتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد آخر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ سارا مسئلہ تو اس کا اس گھر میں رہنے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، ورنہ اس شخص کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا باپ سرکاری ملازم تھا، اور جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کے بعد انہی کے کارخانے میں بطور مینیجر کام شروع کر دیا۔ اس کے بابا کی پینشن آج بھی آتی تھی۔ ایسے خرچے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی تھی۔ ہاں، ایک ڈر تھا کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی، لیکن اگر دیکھا جائے تو 4 سال سے وہ اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جس کے ساتھ تعلق جوڑ کر وہ اس گھر میں آئی تھی، وہ تو اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں رہے گی ہی نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکلتی زراور کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسے زراور سے بات کرنی تھی، لیکن سامنے سے آتے شناور کو دیکھ کر وہیں کھلے دروازے کے اندر گھس گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی وہ کمرے کے باہر سے گزرے گا، وہ کمرے سے نکل کر زراور کے کمرے کی طرف چلی جائے گی، لیکن اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ یہ کمرہ مقدم کا ہوگا۔ عنایا اپنے پیچھے سے امریش کی آواز پر وہ حیرت سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ ابھی نہا کر نکلا مقدم بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امریش کے چہرے پر خوشی کی لہر ابھری تھی، وہ اس کے پاس جانے کو بے چین ہو گئی تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت ابھر آئی۔ وہ ایک لمحے میں ہی کمرے سے بھاگ نکلی تھی، لیکن سامنے کھڑے وجود سے بری طرح ٹکرائی۔
اسے دیکھ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ انایا میری بات تو سنو، وہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ان دونوں کو کھڑا دیکھ وہ خاموش ہو گئی، جبکہ انایا پیچھے آتی ہوتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے سے وہ اسے پکارتی رہی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، جبکہ شناور بھی کندھے اچکا چکا تھا۔ اسے پہچاننے میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ اسے دور سے دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ وہ اس کی انایا ہے، لیکن انایا اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آرام سے امریش، وہ اسے پیچھے سے سہارا دیتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ اندر تک تڑپ اٹھا تھا۔ کیسے وہ اس کی تڑپ کو ختم کرتا، کیسے سب کچھ ٹھیک کرتا۔ اس کے ہاتھوں سے جو غلط ہوا تھا وہ آج تک غلط ہی رہا تھا۔ وہ چاروں ایک آگ میں جل رہے تھے، جس آگ کو لگایا مکزم شاہ نے تھا، لیکن اب وہ اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب اس کو وہ بجھا نہیں پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی مکزم۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی زراور کے کمرے میں آئی تھی۔ آج اس نے پہلی بار کمرے میں دستک دینے کی غلطی نہیں کی تھی، لیکن کمرہ کھولتے ہی جو اسے دیکھنے کو ملا وہ اس کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی سہیلی، اس کی بیسٹ فرینڈ، اس وقت اس کے بھائی کے سینے سے لگی تھی، جسے دنیا بھلائے ہوئے تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے پر وہ بجلی کی سپیڈ سے اس سے دور ہوئی تھی، لیکن وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ چکی تھی۔ وہ حیرت کی تصویر بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زراور کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ آ گئی، اور وہیں زرشے کا حال اب برا ہو رہا تھا۔ وہ تو باقاعدہ کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈارلنگ، وہ میری بہن ہے، وہ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے سب کو سلام کیا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ آہستہ اپنا کھانا کھانے لگی۔ سب لوگ اسے ٹیبل پر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے، جبکہ وہ سب کو اگنور کر کے آرام سے اپنا کھانا کھا رہی تھی، جیسے ان سب لوگوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ وہ تو یہاں صرف کھانا کھانے آئی تھی، جبکہ مکرش کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اسے زبردستی باہر لایا ہو۔ اس کی اتنی چپی اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی تھی۔ مکزم اپنی ماں کو تھامے آہستہ آہستہ باہر لا رہا تھا۔ ان کے لیے کرسی گھسیٹ کر وہ انہیں بٹھانے لگا، جبکہ امریش پیچھے سے آئی۔ مکرش نے اسے اشارے سے بتایا کہ وہ اس کی ماں ہے، اور انہیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، آج تو اس حویلی میں ایک کے بجائے 2 چاند نکل آئے ہیں۔ بالکل نہیں امی، میری بیوی زیادہ پیاری ہے، مکزم نے ٹانگ اڑائی تھی۔ ہاں، تمہاری بیوی تو آسمان سے اتری ہے، کیسے زیادہ پیاری نہیں ہوگی؟ یہ فیصلہ گھر کے بڑے کرتے ہیں۔ جو دادا جان آپ بتائیں، میری بیوی زیادہ پیاری ہے یا اس کی بیوی پیاری ہے؟ وہ مقابلے پر اتر آیا تھا، جبکہ مکزم کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ دونوں ہمارے گھر کی بہوئیں ہیں بھائی، دونوں ہمارے لیے بے حد عزیز ہیں، دادا جان نے گردن اکڑا کر جواب دیا تھا۔ وہ اپنی پوتی کا مقابلہ اس لڑکی سے کیسے کر سکتے تھے؟ وہ باہر کی آئی ہوئی بہو تھی، لیکن یہ بہو ان کے خاندان کی، ان کا اپنا خون تھی۔ جب مکرش نے دادا جان کو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا، دادا جان اپنی لاڈلی پوتی کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ لیکن ہماری پوتی کے مقابلے کا اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہماری پوتی سے زیادہ حسین اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں، چاند بھی نہیں۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا تو انائش کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن وہ اپنا چہرہ نیچے کیے بالکل انجان بنی رہی، جیسے اس کے نہیں کسی اور کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ جی بابا جان، آپ کی اس بات کو تو ماننا پڑے گا، آپ کی پوتی سے حسین تو ہمارے پورے خاندان میں کوئی نہیں۔ مہربان شاہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولے تھے۔ چلیں، آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں، آخر ہمارے خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے، پیاری کیسے نہیں ہوگی؟ ارسلان شاہ بھی میدان میں کود پڑے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سب کو دیکھا تھا۔ میرا ہو گیا، اب میں کمرے میں جا رہی ہوں، وہ اب آپ بھی کھا کے آ جائیے گا۔ وہ مکرش کو کہہ کر اندر بھاگ گئی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی ڈائننگ ہال دلکش قہقہوں سے گونج اٹھا۔ ہماری پوتی کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے، دیکھا تم نے مہربان؟ دادا جان مہربان شاہ سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کے پوتے کی مسکراہٹ بھی بہت پیاری ہے دادا جان، لیکن جب سے پوتی آئی ہے آپ نے پوتے کی طرف دیکھنے کی غلطی ہی نہیں کی۔ ارے چھوڑو، پوتے کو گولی مارو، ہماری پوتی شرماتی کتنا پیارا ہے، تم یہ دیکھو۔ واہ، مطلب پوتی کی آ گئی، پوتے کی قدر ہی نہیں اس گھر میں، میں ہی لایا ہوں۔ اور مت بھولیں وہ آپ کی بہو بن کر یہاں آئی ہے، پوتی بن کر نہیں۔ اس نے پوتی کو اچھا خاصا لمبا کھینچا تھا۔ مکرش بیٹا، بڑوں کے بیچ میں نہیں بولتے۔ بابا جان، میں کیا کہہ رہا تھا، ہمارے خاندانی نکاح کے وقت لڑکی کی ناک چھدوائی جاتی ہے۔ جب انائش کا نکاح ہوا تو وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن میرے خیال میں اب اسے افرا کی نتھ دینی چاہیے پہننے کے لیے، پیاری لگے گی اس پر۔ مہربان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جیسے اپنے دل کی کسی خواہش کا اظہار کیا ہو۔ مکرش نے بہت غور سے انہیں دیکھا تھا، پھر گردن اکڑا کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں مکرش، تم نے سنا نہ تمہارے چاچا نے کیا کہا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ گردن اکڑ گیا۔ نہیں، میں نے نہیں سنا، اور نہ ہی میں سننے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ نہیں، سوری دادا جان، میں کہہ رہا تھا کہ میں کروا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فوراً انہیں مطمئن کیا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر ایک بار پھر سے اپنی پوتی کی تعریفوں میں مصروف ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، میں اعلان کر کے بتاؤں گی کہ آپ دونوں نے چھپ چھپا کر شادی کی اور مجھے نہیں بلایا۔ کیوں نہیں بلایا؟ تاکہ میں نیک نہ لے پاؤں؟ یہاں تو سالی بھی میں تھی اور بہن بھی میں تھی، میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی میں برداشت نہیں کروں گی۔
میں احتجاج کروں گی، میں پوری دنیا کو چلا چلا کر بتاؤں گی آپ دونوں نے شادی کب سے چل رہا تھا، میری ناک کے نیچے یہ سب کچھ بتاؤ مجھے، ورنہ اپنی خیر منانا۔ وہ بے حد غصے سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس وقت وہ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی سنگل صوفے کے ساتھ زمین پر بیٹھے تھے۔ ارے میرا بچہ، ایک بار بات تو سن لو، پھر تمہیں کچھ سمجھ میں آئے گا نا، زراور نے تھوڑی ہمت کر کے اسے کہا، جبکہ زرشے ڈر کے مارے بے حد پریشان تھی۔ اسے ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ وہ کسی کو بتا دے گی، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ان کا راز کسی کے سامنے بول دیتی، جبکہ ڈر اس بات کا تھا کہ وہ ناراض ہو جاتی اور پھر اسے منانا آسان نہیں تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کچھ بھی نہیں۔ اس شادی کو چھپ چھپا کر کے آپ نے سب سے زیادہ نقصان تو میرا کیا ہے، میری امیدوں پر پانی پھیرا ہے۔ ہائے دادا جان، کہاں ہیں آپ وہاں اپنے پوتے کی شادی کے خواب سجا رہے ہیں اور یہاں پوتا شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو اس وقت یہاں موجود ہونا چاہیے، میں آ رہی ہوں، آپ کو سچ بتاؤں گی۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ زراور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کھینچ کر بٹھا دیا۔ چپ، ایک دم چپ، کب سے بکواس کی جا رہی ہو، کسی دوسرے کی بھی تو سنو۔ بتا تو رہے ہیں، شادی جلد بازی میں ہوئی تھی، اس کا وہ کزن آ گیا تھا اس کا رشتہ مانگنے کے لیے، تو اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا، مجھے لگا ہمارا نکاح بیسٹ آپشن ہے، تو بس کر لیا اور بس میں بس کر لیا۔ میری کوئی جگہ نہیں تھی، مجھے کوئی نہیں انوائٹ کیا۔ چلو انوائٹ کو چھوڑو، گولی مارو، نکاح کہاں ہے یہ بتاؤ۔ کیا وہ مقام یہاں سے اتنا دور تھا کہ آپ 10 منٹ نکال کر مجھے نہیں لینے جا سکتے تھے؟ یار تم بھی تو کچھ بولو، تمہارا بھی نکاح ہوا ہے، صرف میں نے شادی نہیں کی ہے، تمہارا بھی اتنا ہی قصور ہے، سمجھاؤ اسے کے سوال پر وہ سیدھا زرشے پر چڑھا۔ میں کیا بولوں، ساری غلطی آپ کی ہے، انہوں نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے، میں تو شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ٹھیک، اس نے سارا الزام اس کے سر پر ڈال دیا۔ ہاں زرشے بیوی، تم تو بہت معصوم ہو نا۔ اس سے پہلے کہ زراور کچھ کہتا، وہ اچانک کمرے میں چوتھا موجود داخل ہوا۔ ارے یہ کیا، میری بیگم صاحبہ نے کیا پیری مریدی شروع کر دی ہے جو تم لوگ اس کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہو، آشیرواد لے رہے ہو؟ زرشے آؤ چلو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بھائی میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، ساری زندگی حقیقت سے نظریں چراتی رہو۔ دادا جان کو میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ زرشے میرے ساتھ چلو، آ کر میرے کمرے میں میرا سامان پیک کراؤ، وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی تو زرشے فوراً اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ زراور پوچھنا چاہتا تھا لیکن شناور پوچھ چکا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی کے سر پر زندگی بھر کے لیے مسلط ہونا ہے، اور نہ ہی میرے لیے کسی کو آپ کی منتیں کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ دادا جان کیا چاہتے ہیں؟ کیا نہیں، میں نہیں جانتی، لیکن آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کی میری کوئی تمنا نہیں ہے۔ میں یہ گھر چھوڑ کر اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ فی الحال میں طلاق کا کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی، اگلے 8 مہینے تک تو بالکل بھی نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ جب چاہیں مجھے طلاق دے کر اس قصے کو یہیں ختم کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ باقی مجھے معاف کر دیجیے گا، میری وجہ سے آپ کو بہت ساری تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ زرشے اس کے پیچھے جانے لگی۔ اپنی والی کو سنبھال زراور، اور میں اپنی والی کا دماغ ذرا سیٹ کرتا ہوں۔ شناور پلیز غصہ نہیں، سکون سے بات کرنا، دیکھو وہ بچی ہے، نہ سمجھ ہے، فی الحال اسے ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے غصے میں کچھ بول گئی، تم اپنا غصہ کنٹرول کرنا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ زراور، میں نے کہا میں سنبھالوں گا، تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ عنایا فی الحال بہت ساری باتوں کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ بہت کچھ فیس کر چکی تھی، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کی اسے کوئی سمجھ نہ تھی۔ وہاں اندر کیا بکواس کر کے آئی ہو تم؟ ذرا یہاں میرے سامنے کرنا۔ وہ غصے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ آپ میرے کمرے میں اس طرح بنا اجازت نہیں آ سکتے۔ تمہارا کمرہ؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، جبکہ عنایا اس کی مسکراہٹ پر تپ گئی۔ اس کمرے کو اپنا کمرہ کہنے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو پہلے تمہیں اس نکاح کو برقرار رکھنا ہوگا۔ یہ میرا احسان ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں اپنا کمرہ چھوڑ کر اپنے بھائی کے کمرے میں رہ رہا ہوں تاکہ تمہاری روٹین خراب نہ ہو، لیکن نہیں، تم نے تو وہی کرنا ہے جو تمہارا یہ چھوٹا سا دماغ سوچتا ہے۔ لیکن میری بات کان کھول کر سن لو، دادا جان تم سے رخصتی کے بارے میں پوچھیں تو انکار کرنے کی غلطی مت کرنا، اور یہ گھر چھوڑنا تو دور کی بات، تم اس کمرے سے باہر نکلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ لمحے میں اسے اپنی بات سمجھا گیا تھا۔ آپ مجھ پر کسی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی تو میں یہاں نہیں رہوں گی، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، اور اب آپ چلے جائیں یہاں سے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ ایک چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ میں بتائیں مجھے تاکہ آپ مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ سب پتہ ہے مجھے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ رخصتی والا شوشہ آپ نے اسی لیے چھوڑا ہے تاکہ آپ اپنی بے عزتی کا انتقام مجھ سے لے سکیں۔ میں پاگل نہیں ہوں، سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے۔ نہ تو آپ اتنے اچھے ہیں اور نہ ہی میں اتنی خوبصورت ہوں کہ 4 سال کے بعد اچانک آپ کے دل میں میرے لیے ہمدردی جاگ جائے گی۔ مجھے سب پتہ ہے۔ آپ یہ شادی اس لیے کرے ہیں تاکہ آپ مجھے میری غلطی کی سزا دے سکیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ بس زیادہ احتجاج مت کرو۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں یہ سب کچھ بدلہ لینے کے کر رہا ہوں؟ ہاں
تم نے مجھے اتنا گھٹیا اور غلیظ سمجھ رکھا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے ان 4 سالوں میں نے بہت کوشش کی، بس یہ سوچ کر اس بات کو اگنور کرنے کی کہ تم بچی ہو، ناسمجھ تھی، لیکن میں نہیں اگنور کر پایا۔ کیسے اگنور کرتا؟ تمہاری سوچ، تمہارے الزام، تمہاری باتیں بچوں والی نہیں تھیں۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی؟ میں نے تمہارے ساتھ ریپ کیا تھا؟ ہاں یہی کہا تھا نا تم نے؟ اپنے الفاظ یاد ہے نا تمہیں؟ نہیں، کوئی بات نہیں، تمہیں اب پتہ چلے گا۔ تمہیں کیا لگا تم میری ذات کے چتھڑے اڑا دو گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا اتنی آسانی سے؟ نو نیور۔ تمہارے بھائی نے مجھے بہت ساری دلیلیں دی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہاں بہت ظلم ہوا ہے۔ ان 4 سالوں میں تم نے بھی سکون کا ایک لمحہ نہیں دیکھا، لیکن یہ بے سکونی میری دی ہوئی تو نہیں تھی۔ ظلم میں نے تو نہیں کیا، میں تو اپنا بدلہ اب لوں گا۔ ہا ہا ہا، میں تمہیں آخری سانس تک معاف نہیں کروں گا۔ شناور شاہ اپنا بدلہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر وہ لمبے لمبے ڈھک برتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ عنایا وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا شک درست ثابت ہوا تو وہ جانتی تھی شناور اتنی جلدی اپنے پرانے حساب چھوڑ کر آگے نہیں بڑھتا۔ تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کی اتنی بڑی غلطی کو نظر انداز کر دے؟ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور پھر اس نے اپنے دل کے کہے پر عمل بھی کیا تھا۔ بس کر دو عنایا بیٹا، کیوں اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو؟ جب ہم نے کہہ دیا تھا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تو بار بار ایک ہی بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ رہی ہے۔ یہاں جگہ جگہ بھیڑیے تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ اکیلی لڑکی اس دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ تم اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی۔ شناور اور شادی کے لیے جلد بازی کر رہا ہے، وہ تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں رخصتی سے پہلے یہ شرط رکھوں گا کہ وہ حویلی سے باہر نہ جائے، مطلب وہ واپس نہ جائے، ہم لوگوں کے ساتھ اس حویلی میں رہے۔ ممکن ہے کہ وہ میری بات مان جائے گا، لیکن تم بھی اپنی ضد چھوڑو، ہم تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتے۔ ہم سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور بیٹا یہ سب کچھ تو زندگی کا حصہ ہے۔ تمہاری رخصتی کبھی نہ کبھی تو ہونی تھی نا، اور ہم مناتے ہیں کہ شناور تھوڑی جلد بازی کر رہا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کی شرطیں ماننے کے لیے مجبور ہیں۔ مانتے کہ انہوں نے مناتے لکھا ہوا ہے۔ ہم نے 4 سال اپنے گھر کو ٹوٹے بکھرے دیکھا ہے، اب ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے عنایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بچے ہمارے پاس رہیں۔ ہم شاید مقدم کو کبھی اس گھر میں واپس نہ آنے دیتے، لیکن مجبور ہو کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہماری زندگی کے اور کتنے دن رہ گئے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر نہ بکھرے۔ ہم جانتے ہیں کہ مقدم کو واپس اس گھر میں لانا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہی تو شناور پھر واپس لوٹ جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دادا جان پلیز آپ ایسا نہ کریں، میں آپ کے ہر فیصلے کا احترام کرتی ہوں۔ آپ میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے رشتوں سے منہ نہیں پھیر سکتی تھی۔ عنایا رخصتی کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے بھی کافی شوکنگ تھی۔ کیا بات ہے شناور صاحب، ایک ہی ملاقات میں دلہن کو منا لیا تھا۔ خیر ایسا بھی کیا کہا تم نے اس سے کہ وہ بیچاری رخصتی کے لیے تیار ہو گئی؟ ہمارا جادو چلتا ہے زراور شاہ، تم نہیں سمجھو گے۔ ہم نے ہزاروں پر اپنا جادو چلایا ہے، اب تو سامنے بیوی ہے۔ اچھا، ویسے میں اس صدی کا پہلا دلہا ہوں گا جو رخصتی لے کر اپنے بھائی کے کمرے سے اپنے کمرے میں جائے گا، اور میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ وہ اپنا چہرہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پیپر پر لکھ دوں کیا تو اپنی بہن سے پوچھ کے وہ خوش ہے کہ نہیں؟ وہ مزے سے جواب دیتا باہر دیکھنے لگا۔ اس کا دھیان باہر لان میں بیٹھے مقدم اور امریش کی طرف تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھلکھلا رہے تھے۔ کتنا خوبصورت اور مکمل کپل تھا ان کا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت لگتے تھے۔ اس گھر میں نہ ساری جوڑیاں میری وجہ سے بنی ہوئی ہیں، جیسے تیری اور زرشے کی، ان دونوں کی، اور اب اپنی بھی میں خود بنا رہا ہوں۔ لگتا ہے عبداللہ کے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ شاید ٹاپک چینج کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک تم نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، وہ جتاتے ہوئے بولا۔ اچھا، میں نے کبھی نہیں کیا؟ تو یہ دادا جان الیکشن سے پہلے ہی تمہارا رشتہ مانگنے زرشے کے گھر کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے اچانک دھماکہ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ تو نے دادا جان کو بتایا؟ وہ جھٹکا کھا کر اس کے سامنے آیا تھا۔ بس کر یار زراور، منہ نہ کھول، مکھی گھس جائے گی۔ بس یہی بتایا ہے کہ تو اسے پسند کرتا ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نکاح والا راز ابھی تک راز ہی ہے۔ مکرش کی ویسے تیاری کی جا رہی ہے، اور دادا جان شاید تمہاری منگنی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ ایسے میں نے کچھ بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے دادا جان کو بتا دیا کہ تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ دادا جان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر سکے۔ تو گریٹ ہے بھائی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تیری رخصتی کے ساتھ ساتھ مکرش کا ولیمہ ہوگا، اور میری رخصتی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے سارے فنکشن ہوں گے، مہندی، شادی، رخصتی، پھر ولیمہ۔ میری شادی کا پروسیس لمبا ہے، وہ کیا ہے نا، میں ان سب چیزوں سے گزر چکا ہوں، لیکن میری بیوی کے دل میں بھی کچھ ارمان ہیں جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری شادی اگلے ہفتے ہے۔ فی الحال تو صرف مکرش کے ولیمے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ مطلب کہ وہ عنایا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا میں تو کچھ نہیں کرنے والی،
کچھ نہیں کرنے والی، میں تو بالکل بھی اپنی ناک میں سوراخ نہیں کرواؤں گی۔ وہ فوراً انکار کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے یار، تمہاری مرضی، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ وہ تو بس چاچو جان نے مجھے افرا چاچی کی نت دی تھی اور کہا تھا کہ وہ تمہیں پہنائے ولیمے والے دن، اگر تمہیں نہیں پہنی تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ فوراً اس کی بات کو مان گیا تھا۔ کیا میری ماما کی ہے یہ؟ آپ کے پاس ہے؟ دکھائیں مجھے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی تھی جیسے اس نے کہیں چھپا کر رکھی ہو تو اسے مل جائے۔ نہیں، میں تمہیں یہ ایسے نہیں دکھا سکتا، میں یہ چاچو کو واپس کروں گا۔ یہ کہہ کر تم اس کو پہننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو اور پھر ان سے مانگ کر دیکھ لینا، میں ان کی امانت کو ان کے حوالے کروں گا۔ نہیں نہیں، میں بالکل تیار ہوں، آپ کروا لیجئے میری ناک میں سوراخ۔ چلیں ابھی کرواتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلیے کہاں چلنا ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خود ہی چادر کھول کر اسے دکھانے لگی، جبکہ مکرش مسکرا کر اٹھ گیا۔ ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی کے ساتھ وہ اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا، اس کے ساتھ کسی جیولر کی دکان پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ویسے تو یہاں بہت لوگ تھے یہ کام کرنے والے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو زیادہ تکلیف ہو۔ زیادہ درد تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل نہیں ہوگا ڈارلنگ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہیں درد لگایا تو رکھ کے کان کے نیچے لگاؤں گا، وہ اسے ریلیکس کرتا ہوا بولا۔ آپ کی باقی 3 بیویوں کے ناک میں چھید ہے؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بھی بولے مسکرا دیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں اس وقت؟ پتہ بھی ہے کل ولیمہ ہے۔ وہ بابا جان، میں اس کی ناک چھدوانے جا رہا ہوں۔ بیچاری عنایت سمجھتی ہوگی کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی تو ہم بھی اسے کتنا کلام کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنی پوتی کو بالکل نظر انداز نہیں کریں گے۔ ارے تائی امی اندر آ جائیں نا، اس نے پورا دروازہ کھول کر اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ایک وقت تھا جب ان دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو بھی ہوا ہے اس میں ان کے اپنے بیٹے کی غلطی ہے۔ بیٹا، یہ تمہارے شادی کے جوڑے میں اگلے ہفتے سے رسومات شروع ہو جائیں گی، تو میں نے سوچا کہ میں خود تمہیں یہ سب کچھ دے کر آ جاتی ہوں۔ یہ سب چھناور نے منگوائے ہیں۔ کیسے ہیں میں نہیں جانتی، آج کل کے لڑکے کہاں دیکھتے ہیں یہ سب کچھ۔ میں تو کہتی تھی کہ خود جا کر تمہارے لیے جوڑے بنواؤں گی، لیکن اس نے آن لائن آرڈر کیے ہیں اور جو اس کو پسند آیا اس نے وہی منگوایا ہے۔ اب تم دیکھ لو کہ تمہیں پسند ہے یا نہیں، اگر نہ بھی پسند ہو تو بھی شناور کا دل رکھنے کے لیے ہاں کہہ دینا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تم یہ سارے ڈریس پہننے والی ہو کیونکہ یہ سب اس کو پسند ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سارے ڈریسز ملازمہ سے بیڈ پر بچھانے کے لیے کہنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سارے جوڑے بےحد خوبصورت اور مہنگے تھے۔ شناور کی پسند واقعی ہی داد دینے کے قابل تھی، لیکن یہ اتنی ساری ڈریسز کیوں منگوائی گئی تھیں، یہ بات اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تائی امی، صرف مکرش بھائی کا ولیمہ ہے، اس پر میں اتنے سارے جوڑے تو نہیں پہنوں گی، اور یہ سرخ جوڑا شاید رخصتی کے لیے منگوایا گیا ہوگا۔ وہ سارے کپڑوں کو دیکھتی حیران ہو گئی۔ ارے نہیں میری جان، یہ سارے کپڑے تمہاری شادی کے سلسلے میں منگوائے گئے ہیں، اور اورنج والی فراق تمہیں مایوں بٹھانے کے لیے، اور یہ گرین مہندی کے لیے، یہ سرخ جب تم دلہن بنو گی، اور یہ پرپل ولیمے والے دن کے لیے۔ شناور عورتوں کے جذبات کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے ایک لڑکی کے دل میں کتنے ارمان ہوتے ہیں دلہن بننے کے لیے، اور تمہیں تو یہ سب کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے میری شناور نے کہا ہے کہ تمہاری ساری رسم ادا کی جائے گی۔ مگزم نے تمہاری زندگی بہت برے طریقے سے خراب کی ہے، لیکن میں یقین سے کہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں بہت سارے رنگ بھر دوں گی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں تو عنایا نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ دادا جان اور اب تائی امی، ہر کوئی اس کے امتحانات میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا چلا کر بتائے کہ جس کے لیے وہ سب اتنے خوش ہو رہے ہیں وہ ایک پلان ہے، وہ صرف بدلے کے لیے اس حد تک جا رہا ہے، ورنہ اسے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ بے بسی سے ان کے ہاتھ تھامے بیٹھی تھی جب تائی امی نے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ وہ بے بسی کی انتہا پر جا رہی تھی، اور وہ انسان اسے اس کی غلطی کی سزا دینے کے لیے بے چین تھا۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ اس کا ذہن اس شادی کے لیے کس طرح سے تیار کیا گیا ہے۔ درد تو نہیں ہوا نا میری جان؟ دکھاؤ مجھے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ دیکھنے لگا۔ مکرش، کچھ نہیں ہوا، بس مجھے درد نہیں ہے۔ بھاڑ میں جائیں لوگ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تم دکھاؤ مجھے، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ وہ اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں ہو رہا مجھے درد، بس تھوڑا سا ہوا تھا جب اس نے شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد درد نہیں ہوا۔ اور آپ یہ بتائیں کہ یہ نت کیسی لگ رہی ہے مجھ پر؟ بالکل ماما کی طرح لگ رہی ہوں نا میں؟ ان کی طرف دیکھا۔ بابا کو آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ ماما کیسی دکھتی تھی؟ عنایت اسے دیکھتے ایکسائٹمنٹ سے پوچھنے لگی تو مکرش مسکرا دیا۔ ہاں تم بالکل چاچی جیسی لگ رہی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاچی بےحد خوبصورت تھیں، اور تم بھی انہی کی جیسی دکھتی ہو، ہو بہو ان کے جیسی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ کسی بھی بیٹی کے لیے یہ الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی طرح دکھتی ہے۔ صاحب جی، میری اتنی اوقات کہاں کہ میری بیٹی آپ کے خاندان کی بہو بنے۔ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میں آپ کی بات کا کیا جواب دوں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنے بڑے خاندان سے میری بچی کے لیے رشتہ آئے گا۔ میں تو آپ کے قدموں کی دھول برابر نہیں ہوں، اور آپ لوگ مجھے اپنے رشتہ داروں میں شامل کر رہے ہیں۔
میں تو ساری زندگی آپ کے احسانات نہیں چکا سکا اور آپ کے اس احسان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ میری بیٹی آپ کے خاندان کی بہو بنے گی۔ میں نے تو کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں آیا تھا، لیکن دادا جان نے جب اچانک ہی زرشے کا ہاتھ زراور کے لیے مانگا تو جیسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ کر سکے کہ وہ لوگ ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ تینوں وجود کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سوچا تو دادا جان نے بھی نہ تھا کہ اس طرح سے کچھ ہوگا، لیکن شناور نے کہہ دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی کے ساتھ ساتھ ہی زراور کی بھی شادی ہو۔ وہ اکیلے دلہا نہیں بننا چاہتا۔ ان دونوں بھائیوں نے زندگی کا ہر کام ایک ساتھ مل کر کیا ہے تو وہ شادی اکیلے کیوں کریں؟ جس پر دادا جان نے سے کہا تھا بھلا وہ زراور کی شادی کہیں پر بھی کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو کسی بھی لڑکی کے لیے ہاں ہی نہیں کر رہا۔ ان کا ارادہ تھا یمنا کا رشتہ مانگنے کا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ یمنا کو اپنی دلہن بنانے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور پھر یمنا کے انکار کے بعد انہوں نے زراور سے کبھی اس سلسلے میں بات ہی نہیں کی۔ اچانک شناور نے ان سے آ کر یہ کہا کہ وہ زرشے کو پسند کرتا ہے، اور اس بات کی تصدیق ارسلان صاحب نے یہ کہہ کر دی کہ وہ ان کے سامنے ایک بار زرشے کا ذکر بھی کر چکا ہے، اور دادا جان کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جہاں ان کا پوتا خوش رہے وہ خوش تھے۔ وہ جانتے تھے ان کا بڑا بیٹا فی الحال ان کے ساتھ زراور کی شادی کے حق میں نہیں ہے۔ معاملات بہت جلدی طے پا گئے تھے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، ہر چہرے پر بے حد خوشی تھی، اور ارسلان صاحب اپنے بیٹے کو یہ خوشی دینے کے لیے بے چین تھے۔ پاسٹ ماضی آ گیا۔ انایا میرا ایک کام کرو گی؟ وہ اس کے روم کے باہر سے گزر رہی تھی جب شناور نے پکارا۔ نہیں میں کام نہیں کرتی، میں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ ہاں وہ تو میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہو، لیکن مجھے ایک چھوٹا سا کام تھا، اگر تم کر دیتی تو میں تمہارا بہت احسان مند رہتا۔ وہ ذرا ڈرامائی انداز میں بولا۔ لیکن میں آپ کا کام کیوں کروں؟ وہ ابھی لائن پر نہ آئی تھی۔ کیونکہ تم ایک بہت سی معصوم سی پیاری سی گڑیا ہو، میری چھوٹی سی بہن ہو۔ وہ اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے بولا۔ میں اتنے زیادہ ہینڈسم لڑکی کی بہن نہیں بنتی۔ وہ کندھے جھکا کر آگے نکل گئی، جبکہ شناور اسے گھور کر رہ گیا۔ یہ یقیناً اس نے آپی کا بدلہ لیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے بھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا بھائی نہیں ہے، کیونکہ وہ خوبصورت لڑکیوں کا بھائی نہیں بنتا۔ لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انایا کی طرف سے اپنی توہین سمجھے یا تعریف۔ رک جاؤ یار، کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ فوراً سیڑھیوں پر اس کے پیچھے پہنچا تھا۔ اب کیا کام ہے؟ وہ احسان کرنے والے انداز میں پوچھنے لگی۔ کام تم کرو تو بتاؤں نا تمہیں؟ انایا یار مجھے سچ میں بہت ضروری کام ہے، تم ہو ہی اس دنیا میں میری مدد کر سکتی ہو، ورنہ بے وقوفوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ کام کیا ہے آخر؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ یہ لیٹر تمہیں اپنی آپی کو دینا ہے، اس نے کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس کاغذ میں؟ وہ ہاتھ میں لے کر اسے کھولنے لگی تھی کہ شناور نے چھین لیا۔ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، امانت ہے، اس تک پہنچا دو گی پلیز؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھنے لگا۔ مجھے کیا ملے گا اس خط کو امریش آپی تک پہنچانے کے لیے؟ وہ اسے سیدھی سادی سمجھتا تھا، لیکن یہ بہت چالاک تھی۔ وہ اس کام کے لیے اکثر اپنے جڑواں بھائی کو بھی استعمال کرتا آیا تھا، اور وہ تو ہمیشہ ہی اس سے 1000 روپے کا نوٹ نکلواتا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکلنے والا پہلا نوٹ اس کے سامنے کر دیا، جبکہ وہ نوٹ دیکھ کر فوراً ہی اس کے ہاتھ سے چھین چکی تھی۔ شناور جو اپنی جیب میں نکلنے والے سرخ نوٹ کو دیکھ کر حیران تھا کہ نہ جانے وہ اس کے کام آئے گا یا نہیں، لیکن صرف وہ اس کے بہت کام آیا۔ صرف ایک لیٹر ہے یا اور میں اور اس کے بدلے میں کیا ادھر سے بھی لیٹر لے کر آنا ہے؟ اس کے الگ سے چارجز لگیں گے، میں پہلے بتا رہی ہوں، وہ انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر شناور مسکرایا، جیب میں سے ایک اور سرخ نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ہاں دوسری طرف سے بھی لیٹر لانا ہے، اور دوسری طرف سے لیٹر نہیں آیا تو یہ والا سرخ نوٹ مجھے واپس کر جانا۔ اور پیار سے اس کا گال کھینچتا وہاں سے چلا گیا۔ یعنی کہ بدلے میں آپی سے لیٹر لکھوانا پڑے گا، ورنہ یہ والا 100 رسک میں آ جائے گا۔ نہیں میں تمہیں رسک میں نہیں آنے دوں گی، تم سے تو میں چاکلیٹ کھاؤں گی اور تم سے آئس کریم۔ وہ دونوں نوٹ زار میں لہراتی امریش کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ کب سے انتظار کر رہے ہیں، جواب لکھو نا۔ وہ کبھی اس کے کندھے پر سوار ہو رہی تھی تو کبھی اس سے پورا کا پورا اس پر چڑھ رہی تھی، جبکہ امریش تو خود بے یقینی کے عالم میں تھی۔ یہ شناور کا خط تھا، اور اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ڈیئر امریش، میں بہت پریشان ہوں، مدد چاہتا ہوں، میں اپنے دل کی بات تم سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال سکتی ہو؟ میرا مطلب ہے کیا تم کل دوپہر میرے ساتھ لنچ پر چل سکتی ہو؟ میں تم سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انایا ہمارے ساتھ جائے گی، تم شاپنگ کے بہانے چلی آنا، میں تمہاری طرف سے ہاں کا منتظر ہوں۔ اور جب سے اس نے یہ والے الفاظ پڑھے تھے، ایک تو پہلے ہی شناور کو لے کر اس کے دل کی دنیا بدلنے لگی تھی۔ کیا اس کی محبت میں اتنی شدت تھی کہ اس کی دل کی بات شناور کے دل تک پہنچ گئی؟ اگر کوئی اور بات ہوتی تو وہ اسے باہر ملنے کے لیے کیوں کہتا، جو بار بار اس لیٹر کا جواب دینے پر اسے فورس کر رہی تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے خط کا جواب لکھا، اور پھر اس کاغذ کو اٹھا کر وہ کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اس کی اتنی بے چینیاں اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن شناور کو لے کر اس کے اپنے دل میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ وہ اکیلے کہاں تھے؟ وہ کہہ تو رہا تھا کہ انایا کو ساتھ لے جائے گا۔
शिनावर एतबार के लायक था। वो यूं अचानक इसके मुंह पर इनकार तो नहीं मार सकती थी, लेकिन दिल में अजीब तरह के ख्यालात आ रहे थे। और अगर वो इससे मिलना ही चाहता था तो खुद आकर भी इससे ये कह सकता था। वो जितना सोच रही थी उतना ही उलझ रही थी। ये रहा आपका हक है जनाब, आपका काम हो गया और मैं ये काम दोबारा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन टैक्स लगेगा। वह इसके कमरे में आते हुए अपने छोटे से हाथ में मौजूद खत इसके हवाले कर रही थी। पहले तो वो बेयकीनी से इसे देखते रहा कि सच में इसने खत का जवाब दिया था। अब इसका जवाब लिखकर फिर से भेजेंगे। वो काफ़ी खुश लग रही थी। हाँ, अगर तुम इसको पढ़ने का मौका दे दो तो ठीक है शिनावर, मुझे मिलने पर कोई एतराज़ नहीं है। आप जहाँ कहेंगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने ये बात लिखकर क्यों कही। ये बात आप मुझे रूबरू आकर भी तो कह सकते थे। उसने खत में लिखी तहरीर को पढ़ा। बड़ी तेज़ लड़की थी, लेकिन इसके भाई से कम। इसने मुस्कुराते हुए पेंसिल और पेज उठाया और फिर चंद ही लाइन तहरीर करके 100 का नोट उसके हाथ में थमाया और उसे जाने का इशारा कर चुका था। वो नोट हासिल करके खुशी खुशी कमरे से बाहर निकली थी। क्या बात है, कबूतरों वाले काम में तो बड़ा पैसा है। एक ही दिन में 300 रुपये। ऐसा करती हूँ कि कबूतरों वाला कारोबार ही शुरू कर देती हूँ और पैसे जमा करके अपना कबूतरों का बिजनेस खोलूँगी। और फिर चॉकलेट ही चॉकलेट, आइसक्रीम ही आइसक्रीम। वो खुशी से कहते हुए लहरा रही थी जब अचानक ही कागज़ उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। या अल्लाह, मेरा बिजनेस। वो झांक कर नीचे देख रही थी जहाँ मुक़्सम इस कागज़ को ज़मीन से उठा रहा था। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे की जानब भागी, जबकि मुक़्सम इस कागज़ को खोलकर इस पर लिखी तहरीर भी पढ़ चुका था। अरे, ये अमानत है, आपको नहीं पढ़ना। तो इस कागज़ को मुक़्सम के हाथ से लेकर दोबारा फोल्ड कर चुकी थी। गुड़िया, मैं इसको पढ़ चुका हूँ। खैर, तुम बताओ किसकी अमानत थी और ये मुझे क्यों नहीं पढ़ना था। वो हमेशा ही अमरीश के साथ रहती थी, तो इस वजह से वो इसको बहुत अजीज़ थी। बहुत बुरा किया ना आपने, ये अमानत था और इसको पढ़ना नहीं था। ये सब हैंडसम वाले भाई मतलब शिनावर भाई ने मुझे दिया था अमरीश आपी को देने के लिए। ये ना हो कि मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ठप हो जाए। वो इससे कहती हुई वहाँ से जा चुकी थी। शिनावर का ख़त अमरीश के लिए कल दोपहर 1 बजे वो इसे होटल में मिलने के लिए बुला रहा था। वो इससे पहले अपने दिल की बात शेयर करना चाहता था। क्या अमरीश को भी वो इन्हीं लड़कियों में समझ रहा था जिनके साथ आज तक वो अपना दिल बहलाता आया था? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं था। वो अमरीश के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता था। वो इसके साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकता। आखिर क्यों कर रहा था शिनावर ये सब कुछ? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? ये रहा आपका ख़त। वो इसके सामने हथेली करती कागज़ के इसके हवाले कर चुकी थी, जबकि उसने फ़ौरन ही इसको खोल कर देखा था। कल दोपहर 1 बजे का वक्त शिनावर ने उसे दिया था। वो क्यों बुला रहा था उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। कल दोपहर 1 बजे मैं और तुम शॉपिंग के लिए बाहर चलेंगे, वो इसे देखते हुए बताने लगी। वो अनाया को साथ लेकर ड्राइवर के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती थी। अनाया तो बस इसी का साथ चाहती थी, लेकिन कल का सोचकर वो परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तब्दील होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद इसकी ज़िंदगी बदल देगा। जबकि इसके मुकाबले में अनाया बिल्कुल बेफिक्र थी और उसे कह रही थी कि वो इस खत का जवाब दे, लेकिन इसके पास इस खत का कोई जवाब नहीं था। इसलिए अनाया को इसने मना कर दिया और इसके मना करने पर वह मायूस हो गई। उसके 100 रुपये का चौथा नोट हाथ आते आते रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो फिर भी 300 रुपये की मालिक थी, जो इसके लिए बड़ी बात थी। उसने अनाया के साथ होटल के अंदर कदम रखा तो हैरान रह गई। पूरे हाल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। सुर्ख गुब्बारे हर तरफ लगे हुए थे। फर्श पर फूलों की पत्तियां बिछाई गई थी, जैसे किसी खास फंक्शन के लिए डेकोरेशन की गई है। यहाँ पर किसी तरह की कोई पार्टी होने वाली थी या किसी तरह की शादी का इंतज़ाम किया जा रहा था, क्योंकि ये तो इसके वहम गुमान में भी ना था कि कोई इसके लिए ऐसा कर सकता है। लेकिन सामने दीवार पर अपना नाम बेहद खूबसूरती से सजा देख बेयकीनी की कैफियत में थी। वह हैरानगी से इन सब चीज़ों को देख रही थी। अनाया तो इसे देखकर खुश हो गई। इसने देखा शिनावर के पीछे एक लड़की थी जिसने यूनिफॉर्म पहन रखा था। शायद वो इसी होटल में काम करती थी। जी, ये है मेरे खास मेहमान। आपको इनका बहुत सारा ख्याल रखना है तब तक जब तक हम दोनों लंच करते हैं। इसने मुस्कुराकर इस लड़की को इशारा किया जो अनाया की तरफ देख रही थी। क्या मतलब, मैं आप दोनों के साथ लंच नहीं करूँगी? अनाया गुड़िया, हम यहाँ लंच करने नहीं बल्कि एक बहुत ज़रूरी डिस्कशन करने आए हैं, इसलिए तुम वहाँ अंदर इस रूम में लंच करोगी। ये आंटी तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगी। इसने पास खड़ी खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा किया, जो इसकी आंटी कहते ही अंदर अपना गुस्सा जब्त कर गई। आपने इनको बता दिया कि मैं आइसक्रीम, चॉकलेट और केक खाऊंगी? वो इसे देखती शक्की अंदाज में बोली। हाँ नया, मैंने सब कुछ बता दिया, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ये जो कह रही है इसे वही वही खिलाना, इसने लड़की को मुखातब करते हुए कहा। जबकि इन दोनों के जाते ही शिनावर आहिस्ता से अमरीश का हाथ थाम इसे एक टेबल के पास ले आया था, जो बेशुमार फूलों की पत्तियों से भरा हुआ था। मैं बात को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ अमरीश। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूलियत का शर्फ बख्श सकती हो? उसने इसे बैठने के लिए नहीं कहा था। वो बेयकीनी के आलम में न जाने कब अपना हाथ इसके हाथ में रख गई। ये सब कुछ उसके लिए किसी ख्वाब जैसा था। शिनावर ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थामा
اور اپنی لائی ہوئی انگوٹھی اس کی نازک انگلی میں پہنا دی۔ اور شناور اس کے چہرے کو، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ اس لڑکی کے لیے سمجھنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ خواب اس طرح بھی سچے ہوتے ہیں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن چاہے جانے کا احساس یہ خوبصورت تھا۔ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ اس کے خواب سچ ہو چکے تھے۔ انایا نے واپس آ کر اس سے بہت پوچھا کہ شناور نے اس کو کیا بولا تھا، لیکن اس نے انایا کو بھی کچھ نہیں بتایا، بس اتنا ہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں شناور اس کا بہنوئی ہو۔ یہ بات سن کر وہ بہت ہنستی تھی۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ سب کو یہ بات بتا دے گی، اور وعدہ لیا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے۔ شناور نے کہا تھا کہ وہ جلدی اپنا اور اس کا کوئی بڑا فیصلہ کرے گا، اور پھر اسے وہ راز بھی تو پتہ چل گیا تھا، کبوتر والا۔ یہ راز شناور نے ہرگز نہیں کھولا تھا، جس کے لیے اس نے بہت سارے پیسے بھی جمع کر لیے ہیں، اور یہ سارے پیسے شناور کی جیب سے نکلے ہیں۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ جو روز خط کے لیے اتنا مجبور کرتی ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے۔ لیکن اس بات پر وہ اس سے ناراض نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کبوتر والے کاروبار کی وجہ سے تو اس کی دنیا آباد ہوئی تھی۔ ایک محبت بھرا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جواب لے کر اس کے پاس جاتی اور اپنا 100 روپے کا نوٹ حاصل کر لیتی، بلکہ جب امریش اسے خط دیتی تو وہ زبردستی لکھواتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کے محبت بھرے خط تو سنبھال کر رکھ رہی تھی کہ یہ محبت بھرا جھال آگے جا کر اس کے لیے کتنی بڑی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ اسے جیسے کسی چیز سے مطلب نہ تھا، مطلب تھا تو صرف شناور کی محبت سے۔ وہ ہچکچاتا نہیں تھا، وہ سب کے سامنے اسے مخاطب کرتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا۔ سب کو اتنا ہی شک ہوگا، اسی لیے بہتر ہے کہ فی الحال یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ وہ مناسب وقت دیکھ کر خود ہی سب کچھ ٹھیک کر لے گا، اور وہ اس پر یقین کرتی تھی۔ شناور اسے واپس باہر ملنے کے لیے کہہ رہا تھا، کسی ہوٹل میں اسے لنچ کے لیے دعوت دے رہا تھا، اور وہ اب اس سے محبت میں اتنی آگے نکل چکی تھی کہ وہ اس کی کسی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس نے اسے موبائل فون دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو شناور کے شادی کے بعد رکھے گی۔ اس نے ابھی تک خود نہیں کہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ مانگے، لیکن اس کے انداز سے بہت کچھ سمجھ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ فی الحال اسے اپنی پڑھائی پر فوکس کریں، اور اس کے بار بار فورس کرنے کی وجہ سے اس نے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ وہ اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، جبکہ ان دونوں کی بے تکلفی اب آہستہ آہستہ گھر والوں کی نظر میں آ رہی تھی، اور انہیں یہ بات ہرگز بری نہ لگی تھی۔ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو وہ اس بات کو لے کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ امریش کو بہت پسند کرتی تھی۔ اگر شناور امریش کو لے کر سیریس تھا تو جلد ہی اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے پوتوں کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے، اور یہ بھی انہی کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنی تمام پوتوں کی شادی بھی انہی کی مرضی سے کریں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلدی شناور سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کے ساتھ کسی طرح کی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، انہوں نے سوچ لیا تھا۔ وہ آج کل بہت عجیب محسوس کرنے لگا تھا۔ شناور کے کچن کے بار بار چکر لگانا، بار بار اسے اپنے پانی کا کہنا، سب کے بیچ بے وجہ اسے مخاطب کر کے اپنی باتوں پر دھیان دلوانا، یہ ساری چیزیں اسے بے چین کر رہی تھیں۔ کیا چل رہا تھا شناور کے دماغ میں، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن شناور اور امریش کی بڑھتی بے تکلفی سے پریشان کر رہی تھی۔ 3 مہینے پہلے جب انایا نے اسے کہا کہ یہ خط شناور نے لکھا ہے امریش کے نام، تو اسے بہت عجیب لگا تھا۔ اس نے سوچا وہ شناور سے اس بارے میں بات کرے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے اگلے دن اسے اپنی یونیورسٹی ٹرپ کے لیے جانا تھا۔ امریش بالکل نارمل تھی، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ لیکن اس نے نوٹ کیا تھا وہ اس سے شرماتی تھی، اس کی بات بات پر مسکراتی تھی، اس کی ہر بات کو بنا چوں چرا کیے مان جاتی تھی۔ کچھ تو تھا ان دونوں کے بیچ، لیکن کیا وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ شناور سے بات کرے گا، اور مزید کسی طرح کی کوئی دیر کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج ہی اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرے گا۔ وہ اس کی محبت ہی اس کی زندگی تھی، وہ اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ امریش کو کسی اور دل کو آباد کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ شناور، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا جب مغزم اس کے پیچھے آیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ حویلی کے پیچھے آؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے، وہ کہہ کر پیچھے کی طرف چلا گیا، جبکہ شناور کندھے اچکاتا اس کے پیچھے جانے لگا تھا۔ جی جناب بولیں، کون سی ضروری بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب کچھ؟ تم امریش کے ساتھ اتنا فری ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، تم بے وجہ اسے مخاطب کرتے ہو، بے وجہ اپنے کاموں سے گھستے ہو، اور پھر کیا؟ اس کے خاموش ہونے پر شناور نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ شناور، تم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا۔
شناور ہاں میں سر ہلاتا مسکرایا تھا۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ویسے حیرت کی بات ہے، تمہیں تو پتا ہونا چاہیے۔ تمہیں پتا ہے مگزم، ایک لڑکے نے 4th کلاس میں میری فیورٹ پینسل توڑ دی تھی اور بے وجہ مجھے مارا تھا۔ تمہیں یاد ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں نے وہی پینسل اٹھا کر اس کے ہاتھ پر دے ماری تھی۔ اس کے ہاتھ میں 3 دن تک وہ پینسل پھنسی رہی۔ جب اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اس لڑکے کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ ڈاکٹر نے فائنل اس کا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کے بعد وہ پینسل تو نکال دی، لیکن آج تک لڑکا اپنا ہاتھ سیدھا نہیں کر پایا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ خیر تب کی بات اور تھی، میں بچہ تھا، نہ سمجھ تھا۔ لوگوں نے یہ سوچ کر بات کو نظر انداز کر دیا کہ میں نے انجانے میں ہی غلطی کی ہے، لیکن میں نے انجانے میں نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے بدلہ لیا تھا، اس تھپڑ کا، اور اب میں تم سے بھی وہی کر رہا ہوں۔ مگزم، کیا تم نے کبھی ہمارے گھر کے بڑوں کو مجھ پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے؟ کیا آج تک تم نے کسی کو مجھ پر انگلیاں اٹھاتے دیکھا ہے، مجھ پر غصہ کرتے دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسا کرنے کی؟ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے تم نے میرے منہ پر تماچا مارا، اپنے بھائی کے منہ پر۔ وہ آدمی تمہارے لیے اتنا اہم تھا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر اس پر یقین کیا۔ تم نے اس کے سامنے میری بے عزتی کی۔ جب تم نے تھپڑ مارا تھا، تمہیں پتا ہے وہ کیسے مسکرا رہا تھا، کسی جیتے ہوئے کھلاڑی کی طرح، اور میں کسی کو اس طرح اپنے سامنے جیتتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ شناور شاہ کبھی کسی سے نہیں ہارتا۔ وہ میرے سامنے تمہیں کھڑا کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ تم میرے بھائی ہو، میرا خون ہو۔ میں ایسا کروں گا مگزم؟ کیا شناور شاہ کے اصول صرف دنیا والوں کے لیے ہیں؟ نہیں، شناور شاہ کے اصول سب کے لیے برابر ہیں، دنیا والوں کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی۔ اس لیے میں تمہیں وہ تکلیف دینا چاہتا ہوں، اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ کچھ دن پہلے میں نے تمہیں اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارا عاشقانہ انداز مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری اس عاشقانہ کہانی کا اینڈ میں اپنے ہاتھوں سے کروں۔ تمہیں پتا ہے وہ لڑکی میرے لیے کیا ہے مگزم شاہ؟ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اس لڑکی میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، نہ ہی میں اس سے کوئی پیار ویار کرتا ہوں۔ ویسے بھی میں تو اسے چھوڑ دوں گا۔ مزید یہ سارا ڈرامہ کرنے میں مجھے بالکل دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد تم مجھ سے شادی کر لینا، لیکن وہ ساری زندگی شناور شاہ کے نام پر روئے گی۔ ہے نا مزے کی بات؟ اس کے شوہر تم ہوگے، لیکن وہ آنسو میری یاد میں بہائے گی، اور پھر مجھے سکون ملے گا۔ فکر مت کرو، یہ ڈرامہ میں زیادہ دن تک نہیں کرنے والا، اب اینڈ ہونے والا ہے ان سب کا۔ تم بس اپنا کندھا تیار رکھنا، تمہارے کندھے پر وہ آنسو بہانے کے لیے آئے گی۔ وہ اس کا کندھا جھاڑتا، انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ مگزم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے دل کا راز وہ اس طرح سے جان لے گا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے انتقام لینے پر آ جائے گا۔ وہ اس تھپڑ کو تو وہ بھلا بھی چکا تھا، جس تھپڑ کو شناور نے ایک چیلنج بنا لیا تھا۔ نہیں مگزم، یہ سب کچھ کرنے نہیں دے سکتا، لیکن اس طرح تو اس کا دل مزید دکھے گا، اور اسے کیسے سنبھالے گا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا تھا کہ دادا جان نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کل اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہا۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ ان کے کمرے میں آ پہنچا تھا۔ آؤ شناور، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، یہاں اندر آؤ۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبی پکڑے اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا ان کے قریب آ رکا تھا۔ جی دادا جان، کہیں سب کے بیچ اس طرح سے خود کو دادا جان کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے ہوئے کسی سے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی، لیکن جب دادا جان نے امریش کو بھی اپنے بائیں طرف آنے کے لیے کہا تو وہ کنفیوز ہو گیا۔ جی دادا جان، وہ ان کے پاس رکھتے ہوئے کہنے لگی، آج ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، ہم امریش کو اپنے خاندان کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ میں اپنے اس شناور کی دلہن بنانا چاہتا ہوں، اس لیے ہم نے آپ سب کو یہاں بلایا ہے۔ فی الحال مکرش یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہوگی، لیکن یہ شناور کی ماں کی انگوٹھی ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ آج وہ اپنے ہاتھوں سے امریش کو پہنا کر اس کی بات پکی کر لے۔ وہ انگوٹھی نکال کر اس کے حوالے کرنے لگے۔ امریش بے یقینی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہاں لمحے میں ہی امریش کے چہرے کا ہر رنگ پھیکا پڑ جائے گا؟ وہ لمحوں میں اس کے دل کی دنیا جلا دے گا؟ جہاں امریش چہرے پر شرمیلی سی مسکان لیے کھڑی تھی، وہیں باقی سب لوگ حیرت میں تھے۔ یہ لمحہ مگزم کے لیے بے حد حیرت انگیز تھا۔ ابھی کل صبح کی بات تھی جب اس نے اس سے کہا تھا کہ اپنی کزن کے آنسو صاف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شناور کے چہرے کی مسکان دیکھ کر سب پرسکون ہو گئے تھے، جس کی وہ الگ سے پیمنٹ لینے والی تھی۔ اس کا ڈر خوف ختم ہو رہا تھا۔ دادا جان کے سامنے منگنی کے لیے ہاں کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسے شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے سامنے وہ شادی سے انکار کر چکا تھا۔ امریش اس کی محبت تھی، وہ اسے ہر حال میں قبول تھی۔ وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے والا تھا، لیکن اسے اعتراض تھا۔ وہ شناور کو اسے استعمال کرنے کا موقع نہیں دے سکتا۔ وہ جانتا تھا آج نہیں تو کل شناور سب کے سامنے شادی سے انکار کر دے گا، اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنا دل ہار کر اس کے پاس آئے گی۔ یہ چیزیں اسے تکلیف دے رہی۔ تم نے منگنی کے لیے حامی کیوں بھری شناور؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ میرے سامنے تو کچھ اور بکواس کر رہے تھے، اور دادا جان کے سامنے تم نے خوشی سے امریش کو قبول کر لیا۔ وہ لوگ تمہاری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں اگلے مہینے۔ وہ اس کے کمرے میں بنا اجازت داخل ہوتا اسے بتا رہا تھا۔ ڈیئر کزن، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری کزن کی شادی ہو رہی ہے۔ خیر میں پہلے تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں۔ ہاں، امریش میری آئیڈیل لڑکی نہیں ہے، میں اس سے شادی شاید نہ کرتا، لیکن پھر بھی میں اس سے شادی کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟
अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था, जो लड़की सिर्फ मुझसे मिले, सिर्फ मुझसे बात करे, मुझे उसे अपनाने में कोई एतराज़ नहीं है। जो मुझसे मोहब्बत करेगी वो मुझसे मोहब्बत पाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे। हाँ, मैं थोड़ा खुदगर्ज हो गया हूँ, गलत सोच रहा था, तुमसे बदला लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था, जो कि बहुत गलत है। अमरीश मेरे लिए एक आम सी लड़की है, वो मुझे समझती है, मेरी हर बात मानती है, और आदमी को और क्या चाहिए होता है कि उसकी बीवी नेक सीरत हो। आपको बेइंतहा मोहब्बत करती है। मुझे अमरीश की पर्सनैलिटी में किसी तरह का कोई एतराज़ महसूस ही नहीं हुआ, जिसकी बिना पर मैं ये शादी से इनकार करता। वो लड़की मेरी मोहब्बत में इतनी आगे जा चुकी है कि मैं अब इस शादी से इनकार के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैं तुमसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हरगिज़ ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि मेरी मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली लड़की तुम्हारे कंधे पर रोए, और यकीनन तुम्हें भी ऐसी लड़की कभी पसंद नहीं आएगी। तो बेहतर है कि हम अपनी लड़ाई इसे निकाल दें। और मेरे प्यारे भाई, मैं जानता हूँ वो तुम्हारा क्रश है, कोई धुआंधार इश्क तुम भी नहीं करते उससे, इसलिए मेरी होने वाली बीवी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो मेरी होने वाली बीवी के साथ साथ मेरी होने वाली मोहब्बत भी है। वो सियाने कहते हैं ना, निकाह के बाद मोहब्बत हो ही जाती है, तो वो भी हो जाएगी। और वैसे भी निकाह के बाद उससे मोहब्बत करना तो मुझ पर फ़र्ज़ होगा। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। मैं तुम्हारा थप्पड़ माफ़ कर रहा हूँ, क्या याद करोगे यार? वो इसका कंधा थपथपाते मुस्कुराकर बाहर निकल गया था। क्या सच में वो सिर्फ इसके लिए वक्ती मोहब्बत थी? क्या तो वो सिर्फ इसका क्रश थी? क्या उसकी नज़र में इसकी मोहब्बत सिर्फ वक्त का जादू था, जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती? नहीं, हरगिज़ नहीं। शिनावर इसे माफ़ कर चुका था, वो अपना असूल बदल चुका था, लेकिन इस माफ़ी के बदले वो इससे बहुत बड़ी कीमत मांग रहा था, जो वो इसे देने के लिए तैयार नहीं था। दिन जैसे पड़ लगाकर गुजरने लगे थे। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। हर तरफ शोर हंगामा था, हर किसी को अपनी अपनी तैयारी की फिक्र लगी हुई थी। जबकि इन दिनों अनाया को अमरीश ने अपने पास रख लिया था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को छोड़कर कैसे जाता, उसका दिल इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। लेकिन वो अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए भी नहीं देख पा रहा था। उसे किसी भी हालत में अमरीश चाहिए थी। शिनावर को लगता था कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता, बस एक अट्रैक्शन है जो इसे इसकी तरफ खींचती है, और वक्त के साथ साथ ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो इसे बता नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ एक वक्त जज्बात नहीं है, वो मोहब्बत करता है उससे, आज से नहीं बरसों से। वो लड़की इसके दिल में बसती है। शिनावर ने अपनी अना मारकर इसे माफ़ कर दिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसे शिनावर की माफ़ी नहीं चाहिए थी, बल्कि उसे अमरीश चाहिए थी। किसी भी कीमत पर वो इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन वो क्या कर सकता था? अगले दिन मेहंदी थी। ऐसे में वो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे थे। अमरीश की चाहत बढ़ती जा रही थी। कभी दिल दिमाग की हर बात नफ़ी कर देता, लेकिन कब तक लड़ता वो अपने दिल और दिमाग की जंग? आखिर उसने अपने दिमाग की ही सुनने का फ़ैसला किया था। वो जानता था, अगर वो आज अमरीश को हासिल नहीं कर पाया तो फिर आगे भी ऐसा मुमकिन नहीं था। वो जानता था, अगर आज उसने अमरीश को खो दिया तो फिर वो इसे हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो इसके जीने की वजह थी। वो इसे खुद से अलग नहीं होने दे सकता था। उसे किसी भी कीमत पर उसका साथ चाहिए था। अब उसके लिए उसे शिनावर के साथ कुछ बड़ा ही क्यों ना करना पड़े। वो मतलबी हो रहा था। वो अपने अंदर उठने वाले तूफान को कोई नाम दे पा रहा था। आज उसे मायूं बैठा दिया गया था। सब बारी बारी आकर उसे हल्दी लगा रहे थे। ऐसे में शिनावर के साथ उसका पर्दा शुरू करवा दिया गया, तो वो हर रस्म निभा रही थी। लेकिन इस रस्म के साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसे हो रहा था वो थी अनाया, जो अपने कबूतर के काम को बढ़ाने के लिए रस्मों के दौरान अपनी पेमेंट में इजाफा कर चुकी थी। अब शिनावर ने उसे एक खत का 100 नहीं बल्कि 200 रुपये ले रही थी। महंगाई हो रही थी तो खर्चे भी बढ़ रहे थे उसके, और उसने अपने खर्चे पूरे करने के लिए अपनी पेमेंट में इजाफा कर दिया था। जिस पर पहले तो शिनावर ने उसे घूर कर देखा, फिर उसकी बात मानते हुए वो 100 रुपये इसकी हथेली पर रख दिए, और वो ये 200 रुपये हासिल करने के बाद इसका खत लेकर आखिरकार सुकून से वापस जा रही थी। लेकिन इसे कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते देख मुग्ज़म ने देख लिया। अनाया वो वाहद लड़की थी जो शिनावर के कमरे में बिना इजाज़त कभी भी आ जा सकती थी। अनाया इसके लिए मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन नादिया से वो रब्ता कैसे करता? उसे यकीन था जब वो नादिया से ये कहे, लेकिन नादिया से वो रब्ता कैसे करता? वो तैयब को कैसे समझाएगा? और फिर जो कुछ उसने नादिया के बारे में सुन रखा था, उसके बाद शायद ही उसके घर वाले इसे कबूल करते। उसने तैयब का साथ देते हुए शिनावर पर उंगली उठाई थी, लेकिन वो ये जानता था कि नादिया खुद भी शिनावर के काबिल नहीं है, और मुमकिन था कि वह बाद में इसे ब्लैकमेल करने लगे। इसीलिए बेहतर था कि वो ऐसी औरत को अपने ख़ानदान से दूर ही रखे। लेकिन अनाया को देखकर जो ख्याल उसके दिमाग में आया था, वो उसने फ़ौरन झटक दिया था। वो एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी लड़की थी। उसने फ़ौरन अपनी हर बुरी सोच को जहन से झटक दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो वापस कमरे में आ गया। घर का खुशियों भरा माहौल से अजीब सी घुटन में मुब्तला कर रहा था। उसके वहम गुमान में भी ना था कि वो मुग्ज़म को इसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर देगा।
लेकिन जब यही बात उसने ज़ोरावर को बताई तो ज़ोरावर ने इसकी सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया। उसने इसे समझाया कि मुग्ज़म कोई गैर नहीं है, वो इसका भाई है और वो इस पर हक रखता है। कम से कम इतना हक तो रखता ही है कि वो इसे सही और गलत पर रोक टोक सके। इसे कोई हक नहीं बनता मुग्ज़म के बारे में गलत सोचने का। मुग्ज़म ने जल्दबाजी से काम लेते हुए इसे थप्पड़ मारा था और यकीनन ये एक बहुत गलत बात थी, लेकिन वो इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। शायद अगर मुकरश होता और वो इसे थप्पड़ मारता तो वो इतना बुरा नहीं मनाता जितना मुग्ज़म की बेख्तियारी पर उसने मनाया था। मुग्ज़म और शनावर में अना का रिश्ता नहीं था, वो दोनों मोहब्बत का ताल्लुक जुड़े हुए थे। इसने मुग्ज़म के साथ कभी भी एक बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर नहीं की थी, ना एक दूसरे के साथ बैठे थे, और शायद ये सब ज़ोरावर को समझाने का नतीजा निकला था कि शनावर ने अपने कदम पीछे हटा लिए। उसने मुग्ज़म के थप्पड़ को इसका हक करार देकर ये बात ही अपने दिल में दबा ली थी। अमरीश बहुत अच्छी लड़की थी, शायद वो इससे शादी ना करता, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इसके घर वालों के सामने आ गया था। अगर वो दादा जान के सामने इस शादी से इनकार करता तो यकीनन अमरीश के किरदार पर उंगलियां उठाई जाती, और वो जानता था कि वो सिर्फ इससे मोहब्बत करती है। उसने दादा जान की बात मानने के बाद अपने और अमरीश के रिश्ते के बारे में बहुत सोचा था। यही वजह थी कि वो इस वक्त इस शादी करने को बेहद खुश था। और इसकी इकलौती साली अनाया, जो इससे खूब पैसे बटोर रही थी, आगे भी इसे धमकी दे चुकी थी कि आगे भी वो इससे बेहिसाब लूटने वाली है, इसलिए अपनी जेबें भर कर आए। फिलहाल तो वो इसे मस्ती मजाक में टाले जा रहा था, लेकिन आज दोपहर को वो छोटी सी लड़की से बेहद अजीज होती जा रही थी। यही वजह थी कि इन दोनों में दोस्ती भी कमाल की थी। मायों की रस्म के बाद शनावर ने बहुत जोर दिया मेहंदी से पहले निकाह कर दिया जाए, कम से कम ये रस्म तो दोनों की एक साथ हो जाए, शादी में कोई मज़ा तो आए। लेकिन दादा जान ने साफ इनकार कर दिया कि निकाह सबकी तरह बड़ी मस्जिद में होगा, वो भी शादी वाले दिन, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन इसके लिए वो अपनी ख़ानदानी रस्म व रवाज नहीं बदलने वाले थे, जबकि मुकरश का निकाह इन्होंने बचपन में ही कर दिया था। इस बात को लेकर इसमें अच्छा खासा इन्हें तंग भी किया था, यहाँ तक कि इसने ये भी कह दिया कि मुकरश के लिए सारे असूल बदले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं बदला जा सकता। लेकिन वो इसकी बातों और इसकी दवाइयों पर कौन ध्यान दे रहा था। इस पर आखिरकार वो भी चुप होकर बैठ गया। आज मेहंदी हो रही थी, वो भी दोनों की अलग अलग। हवेली के पीछे साइड पर लड़के अपनी रस्में अदा कर रहे थे और हवेली के अंदर लड़की की मेहंदी की रस्म अदा की जा रही थी। आखिरकार सुबह निकाह था और फिर तो शादी के बाद रुखसती होने वाली थी। बस एक दिन का इंतज़ार था, फिर तो वैसे भी उसकी हो जाती। अच्छा, लेकिन न जाने क्यों से लग रहा था कि उसका लाया हुआ नेकलेस इसे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसकी पसंद ज़रूरत से ज़्यादा सिंपल थी। ऐसे में मुमकिन था कि वो इसका लाया हुआ नेकलेस पसंद ना करती, लेकिन इसका दिल रखने के लिए हाँ कर दी थी। इसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसने तकरीबन 5-6 बच्चों को अंदर भेज कर कहा था कि अनाया को बुला कर लाओ, लेकिन ये बच्चे भी इंतहा के ढीठ थे। मजाल है जो कोई भी इसका पैगाम इस तक पहुँचाया हो, लेकिन फिर अल्लाह ने इस पर रहम कर दिया। थोड़ी देर के बाद वो अपना येलो और ग्रीन लहंगा संभालती खुद ही बाहर किसी काम के लिए आई थी। अनाया, यार ये गिफ्ट अपनी आपी को दिखा कर लाओ, उसे पसंद है या नहीं, अगर नहीं पसंद तो चेंज करवा दूंगा, लेकिन इससे कहना कि पूरी ईमानदारी से बताएगी, मुझे खुश करने के लिए नहीं। वो बुके हवाले करते हुए कहने लगा, नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आपी को क्या, ये तो मुझे भी पसंद नहीं आया। वो नेकलेस खोलते हुए मुंह बनाकर कहने लगी, हैं सच में? पसंद तो मुझे इतना ना आया था, लेकिन वहाँ सबसे मुझे ये कुछ बेहतर लग रहा था। फिर तुम चेक करवा लो, अगर उसे पसंद आता है तो ठीक है, वरना मैं चेंज करवा लूँगा, उसने फैसला करते हुए कहा। जब अनाया ने अपनी हथेली उसके सामने की, अनाया अब क्या, इस काम के लिए भी तुम मुझसे पैसे लोगी? उसने हैरत से मुंह खोला। खत के चार्जेस 200 रुपये हैं, लेकिन इस तोहफे की अदला बदली करने के चार्जेस 500 रुपये हैं, वो वैसे देखते हुए बोली, जबकि शनावर सिर्फ गर्दन नफ़ी में हिलाकर रह गया। ये लड़की ज़रूरत से ज़्यादा लूट रही थी। इससे पैसे हासिल करने के बाद अनाया खुशी से वहाँ से जा चुकी थी, जबकि मुग्ज़म ने इन दोनों को रात के अंधेरे में एक दूसरे के इतने करीब खड़े देखा था, और फिर जो प्लान उसके दिमाग में तकमील पाया वो यकीनन कल तक इनकी दुनिया दहला देने के लिए काफ़ी था। आज निकाह था, इसलिए सब लोग सुबह सुबह ही तैयार हो गए थे, और जिसका निकाह था उसका किसी को होश ही नहीं था। सारा काम तकरीबन हो चुका था, और दादा जान का हुक्म था कि शनावर वही जोड़ा पहन कर आएगा जो उन्होंने इसके लिए बनवाया है, इसलिए वह खामोशी सिर्फ बड़े सुकून से अपने बेड पर लेटा हुआ था। ज़ोरावर, मुकरश और अब्दुल्ला तो बस इस पर हंसे जा रहे थे। कैसी किस्मत थी, इसका दूल्हा होने के बावजूद इसके कपड़े सबसे लेट आने वाले थे, जबकि इसे खबर मिली थी कि ब्यूटी पार्लर वाली इसकी होने वाली बीवी को भी तैयार करके जा चुकी है। मतलब आज हालात बदलने वाले थे। इस दफ़ा दुल्हन की बजाय दूल्हा लेट हो रहा था। गुस्सा तो इसे बहुत आया था, लेकिन पी गया, वरना इसका बहुत मजाक उड़ाया जाता। और कुछ ना सही, लेकिन इन दिनों में इसने एक बात बहुत ज़्यादा नोट की थी कि मुग्ज़म पहले भी इससे दूर दूर ही रहता था, लेकिन अब ये शादी का सिलसिला शुरू हुआ था, मुग्ज़म इसे देखते ही मुंह फेर लेता था। इसकी गलती को नज़रअंदाज करते हुए सब अपना भाई तस्लीम किया था। इसलिए इसने भी दोबारा इसे मुखातब नहीं किया था। अगर वो इससे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था तो ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ बनाने का कायल वो भी नहीं था। अनाया रात को ही अमरीश को गिफ्ट दिखाकर वापस आने वाली थी, लेकिन वो वापस ना आई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर अनाया वहाँ से इसका गिफ्ट वापस करके
کے نہ گئی تو وہ رات کو امریش کو کیا دے گا، یہی سوچ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا جہاں پر تقریباً سبھی لوگ گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، لیکن عنایا اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے اس کے ساتھ جا کر اس نے سب سے مہنگا اور خوبصورت ڈریس لیا تھا، وہ بھی اسی کے پیسوں سے، اور آج وہی سوٹ پہننے والی تھی، لیکن وہ تو تب پہنتی جب وہ نظر آتی۔ یار دولہے کے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ وہ سب لوگ باہر نکل رہے تھے جب اس نے اوپر سے دہائی دی۔ فون کیا ہوا ہے اس آدمی کو، اس نے کہا ہے کچھ دیر میں آ کر سوٹ دے جائے گا، ہم مسجد میں جا کر تیاریاں دیکھ رہے ہیں، تب تک تم تیار ہو کر آ جانا۔ تمہیں کون سا میک اپ کرنا ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہے ہو، آرام سکون سے تیار ہو کر آ جانا، نکاح کو ابھی بہت سارا ٹائم ہے، دادا جان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور سارے لڑکوں کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ واہ، مطلب یہ لوگ دولہے کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، بہت غلط بات ہے۔ منہ میں بڑبڑاتا واپس اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ پھپھو عنایا کہاں ہے یار، میں نے اس کو کہا تھا وہ میرے ساتھ آئے گی نا، تو وہ پارلر میں میرے ساتھ آئی اور نہ یہاں میرے ساتھ ہے، پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے، دیکھیں وہ تیار بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ امریش کو مسجد لے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جبکہ عنایا اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور ایسے میں عنایا بھی غائب تھی۔ اس بات کو سوچ کر وہ گھبرا رہی تھی۔ جلدی چلو، بابا جان نے کہا ہے کہ تمہیں پہنچا دیا جائے، شناور کا بھی سوٹ آ چکا ہے، وہ بھی تیار ہونے گیا ہے۔ پھپھو نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں اسے مسجد کے لیے روانہ کر دیا گیا، جبکہ شناور کی تیاری ابھی اینڈ لگی ہوئی تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلنے لگا تو اپنے کمرے میں اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے کسی کو تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا، لیکن کون آیا تھا اس کے کمرے میں وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف قدم بڑھانے ہی لگا تھا۔ اوکے تو گائز، اب ہم اپنا ناول کا یہاں پہ ایپیسوڈ کا اینڈ کرتے ہیں۔ اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو آنے والی اس کی نیو ایپیسوڈز ملتی رہیں۔ تو ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔